وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور کھا جو تیرے سامنے ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ جو تیرے سامنے ہے اس کو کھانا ہے۔ اگر چار آدمی ایک پلیٹ میں مل کر کھا رہے ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں آلو نظر آئے وہاں ہاتھ چلا جائے، جہاں بوٹی نظر آئے وہاں ہاتھ چلا جائے۔ فرمایا نہیں، اپنے سامنے سے کھانا یہ کھانے کے آداب میں سے ہے۔ لیکن ہوتا کچھ یوں اسی طرح ہی ہے کہ چار لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں تو بوٹی آتے ہی ہم ایسے جیسے اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد بوٹی پتہ نہیں لبنی ہے کہ نہیں لبنی، آلو پتہ نہیں لبنا کہ نہیں لبنا۔ وہ آزمائش ہے نا۔ دیکھیں کہ چار آدمی کھانا کھا رہے ہیں، دو بوٹیاں، تو اب اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار یہ میں اپنے بھائی کے لیے اثار کرتا ہوں، میرا مسلمان بھائی کھا لے، تو کتنی اچھی بات ہے۔ حرص سے اپنے آپ کو بچائیں، اور چار آدمیوں میں بیٹھ کے جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ پہلے ہاتھ بڑھا لیں گے نا تو یقین مانیں وہ بقیہ کی نظر میں آپ جو ہے وہ بوٹی چاہے مل جائے لیکن بقیہ کی نظر میں آپ نیچے گر جائیں گے، یار بڑا شودا آدمی۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے سرکار نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تیرے سامنے ہے نا اس سے کھا۔ پھر اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک کھانا کھائے تو فلیذکر اسم اللہ، چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ابتدا کرے۔ فَإِن نَسِیَ، اگر وہ بھول جائے، بسم اللہ کہنا بھول گیا، ان یذکر اسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، فی اولہ اس کھانے کے ابتدا میں، تو فلیقل، تو اس طرح کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس طرح کہہ لینا چاہیے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ابتدا کرتا ہوں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی کھانے کی انتہا کرتا ہوں، یعنی اس کے شروع میں بھی اور اس کے آخر میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں ہم جو چیزیں نہیں دیکھ رہے اللہ کے رسول وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جالسا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وراجل یاکل، اور ایک مرد سامنے کھانا کھا رہا تھا، فلم یسمی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی، حتی لم یبق من طعامہ الا لقمہ، اس کا سارا کھانا ختم ہو گیا سوائے ایک لقمے کے، صرف ایک لقمہ تھا۔ تو فلما رفعها الی فیہ، تو جب اس نے اس لقمے کو اٹھایا اپنے منہ کی طرف، قال بسم اللہ اولہ وآخرہ، تو اس نے بسم اللہ اولہ وآخرہ کہا، تو فضحک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار مسکرانے لگ گئے۔ بظاہر تو مسکرانے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، اور اس نے تو وہاں بیٹھے کہہ لیا اور سرکار یہاں بیٹھے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما زال الشیطان یاکل معہ، شیطان اس کے ساتھ مسلسل کھانا کھا رہا تھا، کھا رہا ہے۔ تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اسے کیا کرنی پڑی یعنی باہر نکالنا پڑا۔ حضرت جابر سے ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جب کوئی مرد گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے بھائی لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ تمہارے لیے رات کا کھانا ہے نہ ہی رات گزارنے کی جگہ، نہ یہاں نہیں تم گزار سکتے رات، یہاں اس نے بسم اللہ پڑھ لی۔ فرمایا کہ اور جب وہ شخص داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، بسم اللہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت نہیں پڑھی، تو شیطان کہتا ہے ادرک تم المبیت، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی۔ اور جب اس نے کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو فرمایا واہ، رات گزارنے کی جگہ بھی ہے اور رات کا کھانا بھی تمہارے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے،
اور جب پڑھتے ہیں تو وہ کھانا شیطان پر حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا۔ قرآن پاک کی یہ آیت میں سے ایک جز ہے، اور قبلہ امیر اہل سنت نے آداب طعام کے اندر ہی اس روایت کو بھی نقل فرمایا کہ مسلمان کا اور کافر کا شیطان نہ آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو مسلمان کا شیطان بڑا کمزور اور کافر کا بڑا جو ہے وہ توانا، تندرست، موٹا تازہ، سرما لگایا ہے، تیل لگایا ہے۔ مسلمان کا شیطان جو ہے وہ مریل سا، اور نہ سرما ہے نہ منہ دھویا ہوا، کسی کام کا نہیں۔ وہ کہتا ہے یار خیر ہے، تو بڑا صحت مند ہے، میں بڑا کمزور ہوں، کا میں ایسے شخص پر مسلط ہوں کہ جو کوئی بھی کام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیتا، بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو میں اس کے ہر کام میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اور کہا تو کیوں کمزور ہے؟ کہا میں مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ، اور جو بھی کام کرنے لگتا ہے نا تو وہ بسم اللہ پڑھ جاتا ہے، میں بھوکا ہی رہ جاتا ہوں، میں ایسے ہی منہ دھلا ہی رہ جاتا ہوں، نہ تیل لگا سکتا ہوں، بس میں اسی طرح رہ جاتا ہوں۔ تو جب بھی گھر میں داخل ہو، کھانا کھانے لگے، کوئی کام کرنے لگے، تو کوشش ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، یار بڑی برکت ہے اس کی۔ دیکھیں جب آپ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوئے، شیطان داخل ہی نہیں ہوا، تو اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ لڑائی بھی نہیں ہوگی، گھر میں برکت ہی رہے گی، محبت رہے گی، سلوک رہے گا، پیار رہے گا۔ اور جب شیطان داخل ہوگا تو پھر اس نے لڑائی کروانی، اس نے طرح طرح کے وسوسے ڈالنے ہیں، بیوی کے ذہن میں عجیب سے وسوسے اور مرد کے ذہن میں عجیب سے وسوسے، پھر لڑائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو بسم اللہ اگرچہ بظاہر چھوٹی سی، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لمبی چوڑی آیت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، بظاہر ہے یہ پڑھنے میں چھوٹی، لیکن اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکل طعاما، جس نے کھانا کھایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھی، جو کھانا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا جب انسان پڑھتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو دعائیں بھی یاد کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔